کیونکہ ہم پروگرام میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کے دوران بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کی طرف سے ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے بیانات آ رہے ہیں، تو مشاہد صاحب ایک بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری جو سیز فائر میں نے اناؤنس کیا ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے ایران کے ساتھ، یہ انڈیفینیٹ نہیں ہے، غیر معینہ مدت کے لیے نہیں، یہ 5-6 دن کے لیے صرف لیکن اب آپ نے کیا لگا دیا، وہ یو ٹرن آتے رہتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کریں۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے ٹرمپ وڈنٹ بی ٹرمپ اگر یو ٹرن نہ کریں، پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا کام کر دے گا اگر ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے ہو جاتے ہیں، لیکن تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے کہ شیو شنکر مینن جیسا پڑھا لکھا سیولائزڈ ڈپلومیٹ جو ہے، جو فورن سیکرٹری رہا ہے انڈیا کا، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہی کرو جو اسرائیل نے غزہ والوں کے ساتھ کیا ہے، اور وہ پاکستان میں سفیر تھا، ہندوستان سفیر رہا اور ہے، چین میں سفیر تھا، اور مجھے یاد ہے میری اسے بڑی اچھی گپ شپ تھی اور بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میرے والد صاحب تو ڈپٹی کمشنر تھے یوب میں برٹش زمانے میں، میرا تو بڑا تعلق ہے اس پاکستان کے خطے۔ دیکھیں جی، سوچ جو ڈی این اے ایک ہے۔ کل میں تھا ایک فنکشن میں، علامہ اقبال کا دن تھا اور آپ کا بھی ذکر ہوا اس میں اور بھی چیزیں، تو علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس 1930 اور قائد اعظم کا اس کے بعد 1937 لکھنؤ کا سیشن اور لاہور کا سیشن، آپ تسلسل دیکھیں، وہی علامہ اقبال تھا جنہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، پھر انہوں نے کہا ان لوگوں سے تو ہمارا گزارا نہیں ہے، کورس کریکشن کرو۔ قائد اعظم ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، انہوں نے کہا یہ جو بغض ہے، ہندوتوا کی سوچ ہے۔ مسز گاندھی کیا کہتی تھی؟ ہم نے 1000 سال کا بدلہ لیا۔ مودی کیا کہتا ہے؟ ہم نے 1000 سال کی غلامی کو ختم کرنا ہے۔ سوچ وہی ہے، یہ انہوں نے ٹڈوں پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، کہ آپ آج میر صاحب اور ہم لوگ آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں تھا، ان کو بہت تکلیف ہے، ان کو برداشت سے باہر ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ورلڈ کپ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا یہ میچ جیت جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، وہ میچ ہار گئے جان بوجھ کے کہ پاکستان کو فائدہ نہ ہو۔ اس حد تک وہ نفرت ہے، بغض ہے آپ کے خلاف جناب۔ اچھا ارشد ملک صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کرے ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے کروا دے، تو یہ جو ہمارا ایک بغض سے بھرا ہوا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے معاملات تو لکھ لیں کہ طے نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ بغض والی بات وہ دل میں رہے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، منہ میں رام رام، وہ رہے گا۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے جس پہ الحمدللہ پاکستان سرخرو ہو رہا ہے، اور تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا، بہت جلدی کو بہت کلیئر نتیجہ نہیں نکل آئے گا۔ اس پوزیشن کو اب ہم نے انفلوئنس کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کر کے دنیا میں اپنا سفارتی مقام لے کے جانا ہے، اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ جو ایک تشخص ہمارے بارے میں غلط قائم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ کی جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، اپنی معیشت ٹھیک کر لیں، آپ اپنی دنیا کو یہ باور کرا دیں کہ اگر ہم دنیا میں امن لے کے آ سکتے ہیں تو ہمسایوں کو امن تو ہماری پہلی خواہش ہے۔ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، یہ جو پاکستان کو ایک کتنا بڑا سفارتی میدان میں مقام مل گیا، پاکستان جو ہے اس کی اتنی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اور ہمارا جو ڈپلومیٹک اسٹیچر ہے کافی بلند ہوا ہے، ہم کیا الٹیمیٹلی ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ طے کروانے کے بعد جو اپنی یہ جو ڈپلومیٹک سٹرینگتھ ہمیں ملی ہے نئی، اس کو کشمیر ڈسپیوٹ کو ریزالو کروانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان تو ہمیشہ تیار رہا ہے ڈسکس کرنے کو تمام ڈسپیوٹس ہندوستان کے ساتھ، لیکن مسئلے وہاں سے آئے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے بھی کچھ موقع تھے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، جب ہمارا کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے ہماری ہندوستان کے ساتھ کسی لیول پہ بھی، اور یہ بہت شاکنگ ہے بیکاز لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کے پاس کوئی لائن آف کانٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کس طرح جن کی روس اور امریکہ فار ایگزامپل کے درمیان کانٹیکٹ کی لائنز ہیں جس کے تھرو خدا نخواستہ ایسا موقع آئے تو وہ لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارا ہے ڈی جی ایم او کا ایک میکنزم ہے، لیکن ہمیں اس کے بیون جانے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے بیونڈ جانے کے لیے ہمیں میچورٹی ہندوستان سے چاہیے. بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ ریشنل ایکٹر کوئی ہو اور بہت میچورٹی کے ساتھ جو گفتگو کرنے والا ہو. جب وہاں کا ہر الیکشن جو ہے اس پہ لڑا جاتا ہے کہ پاکستان کو ہم ماریں گے, پاکستان کی تباہی کریں گے, تو وہ تو پھر کہیں آگے نہیں چل سکتی بات. ٹھیک ہے. ہمارے تقریباً ہر لیڈر نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس, اور یہ قائد اعظم کا ہمارے لیے ایک حکم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ اور مشاہد حسین صاحب اور ایئر مارشل ارشد. اور ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے, کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جائے, کیونکہ یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوگا اس کے اس پورے ریجن پر, پورے خطے پہ بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے, اور کشمیری قوم بھی امید بھری نظروں سے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے.